مولانا ظفر تھانسیری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب تاریخ کالا پانی میں لکھتے ہیں کہ ہمارا علماء کا ایک قافلہ تھا۔ انگریز نے اس قافلے کو دہلی سے لاہور بھیجا، مگر جس انگریز نے دہلی سے لاہور بھیجا اس نے ہمیں صرف ہتکڑیاں لگائی، لہٰذا ہم بڑے اطمینان سے اللہ اللہ کرتے ہوئے دہلی سے لاہور پہنچ گئے۔ لیکن لاہور جیل کا انچارج بہت ہی جابر اور ظالم قسم کا آدمی تھا۔ اس نے کہا یہ مولوی آرام کے ساتھ سفر کر کے یہاں آ گئے، اب میں ان کو سبق سکھاؤں گا کہ یہ ہمارے ساتھ کیسے غداری کرتے ہیں اور ہمارے نمک حرام بنتے ہیں۔ لہٰذا اس نے ریل گاڑی کے اندر چھوٹے چھوٹے کیبن بنوائے اور ہر کیبن میں چاروں طرف کیل لگوائے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے بیٹھنے کی جگہ کے چاروں طرف 1-1 2-2 انچ کے فاصلے پر کیل لگے ہوئے تھے۔ ان کیبنوں میں ہمیں بٹھایا گیا۔ جب ریل گاڑی چلتی اور پیچھے جھٹکا لگتا تو ہمارے جسم پر پیچھے کیل چبھ جاتے تھے، جب دائیں طرف جھٹکا لگتا تو دائیں طرف کیل چبھ جاتے تھے، جب بائیں طرف جھٹکا لگتا تو بائیں طرف کیل چبھ جاتے۔ چلتی ہوئی گاڑی پر ہمیں پتہ نہیں ہوتا تھا کہ بریک لگنی ہے یا نہیں۔ جب ایک دم بریک لگنی تو ہمارے ان زخموں پر کیل چبھتے۔ فرماتے ہیں کہ وہیں پسینہ بھی نکلتا اور خون بھی بہتا، سو بھی نہیں سکتے تھے۔ ہمیں انہوں نے لاہور سے ملتان بھیجنا تھا۔ وہ تکلیف دینے والا سفر 1 ماہ میں طے ہوا اور ہم پورا مہینہ دن میں بھی بیٹھے رہتے اور رات کو بھی بیٹھے رہتے تھے۔ اسی جگہ پر ہمارا پیشاب پاخانہ بھی نکل جاتا تھا۔ ہمارے لیے پانی وغیرہ بھی کچھ نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے بدبو بھی بہت زیادہ تھی۔ اتنی سخت سزا اس لیے دی کہ ہم تنگ آ کر کہہ دیں کہ جی آپ جو چاہتے ہیں ہم مان لیتے ہیں، مگر قربان جائیں ان کی عظمتوں پر کہ انہوں نے یہ تکلیف تو برداشت کر لی مگر انہوں نے فرنگی کی بات کو ماننا پسند نہ کیا۔ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں کہ 1 مہینے کے اتنے مشقت بھرے سفر کے بعد جب ہم ملتان پہنچے تو وہاں پر موجود حاکم نے کہا کہ ان لوگوں کو ہم کل پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیں گے۔ جب ہم نے پھانسی کی خبر سنی تو ہمارے دل خوش ہوئے اور اب ہمیں انہیں مقصد نصیب ہو جائے گا۔ اگلے دن وہ جب ہمیں پھانسی دینے کے لیے آیا تو اس نے دیکھا کہ ہمارے چہروں پر رونق تھی، کیونکہ تھکاوٹ ختم ہو چکی تھی۔ ہمارے تر و تازہ چہرے کی چمک دیکھ کر وہ کہنے لگا، او ملاؤں، تمہارے چہروں پر تمہیں تازگی نظر آ رہی ہے۔ ہم میں سے ایک نے جواب دیا کہ ہمارے چہرے اس لیے تر و تازہ ہیں کہ آپ ہمیں پھانسی دیں گے تو ہمیں شہادت نصیب ہو جائے گی۔ جب اس نے یہ بات سنی تو وہیں سے واپس دفتر چلا گیا۔ اس نے اپنی بڑی اتھارٹی سے رابطہ کیا اور بتایا کہ یہ تو خوش ہے کہ ان کو پھانسی دے دی جائے۔ لہٰذا اس نے واپس آ کر اعلان کیا کہ او ملاؤ، تم خوش ہو کر موت مانگتے ہو لیکن ہم تمہیں موت بھی نہیں دینا چاہتے۔ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تمہیں کالا پانی بھیج دیا جائے۔ اس جگہ پر پہنچ کر مولانا ظفر تھانسیری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شعر لکھا۔ فرماتے ہیں مستحق دار کو حکم نظر بندی ملا، کیا کہوں کیسے رہائی ہوتے ہوتے رہ گئی۔ فرماتے ہیں کہ اس سے بھی بڑی قربانی کا وقت وہ آیا جب وہ ہمیں کالا پانی بھیج رہے تھے۔ اس وقت انہوں نے معذوبہ بندی کے تحت ہمارے بیٹوں، بیٹیوں، بیویوں اور باقی چھوٹے بڑوں کو بلوا لیا اور ہمیں زنجیروں میں باندھ کر اور بیڑیاں پہنا کر ان کے سامنے پیش کیا اور ان سے کہا کہ تم انہیں منا لو، اگر یہ کہہ دے کہ ہم فرنگی کے غدار نہیں ہیں تو ہم انہیں ابھی تمہارے ساتھ گھر بھیج دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اب بیوی رو رہی تھی، بیٹی بھی رو رہی تھی، میرا ایک چھوٹا بیٹا بھی رو رہا تھا اور میرے ساتھ لپٹ کر کہہ رہا تھا کہ ابو آپ یہ کہہ کیوں نہیں دیتے، بس آپ کہہ کر ہمارے ساتھ گھر چلے۔ فرماتے ہیں کہ میرے لیے اس سے بڑا ڈگمگانے والا لمحہ کوئی نہیں تھا۔ جب میرا بیٹا بہت زیادہ رویا تو میں نے اپنی بیوی کو اشارہ کیا، بچے کو سینے سے لگاؤ اور اس بچے سے کہا کہ بیٹا اگر زندگی رہی تو تمہارا باپ تمہیں دنیا میں آ کر ملے گا اور اگر نہ رہی تو پھر قیامت کے دن حوض کوثر پر ہماری ملاقات ہوگی۔ میں سلام کرتا ہوں ان علماء کی عظمت کو، میں سلام کرتا ہوں ان کی استقامت کو جنہوں نے اس قدر قربانیاں دے کر دین کی کشتی کو بحر ظلمات کے بھنور سے محفوظ رکھا، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے پاس آج یہ دین محفوظ حالت میں موجود ہے۔ سبحان اللہ۔